بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی کو نہیں معلوم تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ مل کر وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے وہ میرا ایک اچھا دوست ہے۔ اب میں نے اپنی بیوی سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو آپ کو بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ جیسے معمولی شکل و صورت والے مردوں کو جب حسین اور کم عمر بیوی ملتی ہے تو ہم اس کے ناز و نم اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میری بیوی کسی پری کے جیسی تھی اور میں اس کے عشق میں اندھا ہو گیا تھا، اور اندھا بھی اس قدر کہ مجھے آنکھوں کے سامنے کا سچ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتا ہے، مجھے تو ٹھوکر بھی نہیں لگی تھی اور میرے پورے قد سے میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اپنے زخموں کا حساب لینے کے لیے جو منصوبہ میں نے بنایا وہ سن کر آپ بھی دہل جائیں گے۔ یہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ کافی دنوں سے ہمارا دوسرا گھر خالی پڑا تھا جو ہمارے ہی محلے میں تھا، اور پرانے کرایہ داروں کے جانے کے بعد سے کوئی نئے کرایہ دار نہیں آئے تھے۔ یہ گھر ابا کو وراثت میں ملا تھا جسے ہم نے کرائے پر چڑھایا ہوا تھا۔ میں ایک چھوٹے سے گودام میں کام کرتا تھا اور میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ ہمارے گھر کا گزارا صرف میری آمدنی سے ہو پاتا۔ جب سے پرانے کرایہ دار گئے تھے ہم بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ جو بھی ہمارے گھر کرائے کے لیے کوئی لینے آتا اسے کرایہ بہت زیادہ لگتا اور وہ واپس چلا جاتا۔ میں اور اماں سوچ رہے تھے کہ کرایہ کچھ کم کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم کرایہ کم کرتے، اگلی صبح دروازے پر ایک عورت چلی آئی۔ اس نے اپنا نام ساجدہ خاتون بتایا جسے کرایہ کا گھر دیکھنا تھا۔ محلے والوں نے اسے ہم تک پہنچا دیا تھا۔ میں گودام جانے سے پہلے اپنا گھر اسے دکھانے کے لیے لے گیا۔ اسے گھر بہت پسند آیا اور کرائے پر بھی اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ یہ جان کر مجھے بھی خوشی کا احساس ہوا کہ اس کی فیملی میں صرف وہ اور اس کی ایک جوان بیٹی ہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر دبئی میں کام کرتا ہے اور ان کے مالی حالات اچھے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ گھر کسی ایسے لوگوں کو کرائے پر دیا جائے جن کی فیملی میں افراد کم سے کم ہوں اور کرایہ وصول کرنے میں بھی پریشانی نہ ہو۔ اس عورت نے گھر دیکھتے ہی میرے ہاتھ پر ایڈوانس رکھ دیا اور مجھ سے چابی لے لی۔ ان کا شام تک ہی شفٹ ہونے کا ارادہ تھا۔ میں خوش تھا کہ چلو اب پیسے کی تنگی کا مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ شام کو میں گودام سے لوٹا تو اماں کہنے لگیں کہ مجھے بھی نئے کرایہ داروں سے ملوا دو تاکہ پتہ تو چلے کہ کیسے لوگ آئے ہیں، اور ہم ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ انہیں گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور اماں کو لے کر چل پڑا۔ دروازہ بجانے پر ایک لڑکی نے دروازہ کھولا جسے دیکھتے ہی میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر فوراً اندر کی طرف پلٹ گئی اور اس کی ماں باہر چلی آئی۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق اور پڑھی لکھی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اور اماں کو فوراً ہی ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور گرم جوشی سے اپنا تعارف کروانے لگی۔ ان کے شوہر پچھلے 10 برسوں سے دبئی میں نوکری کر رہے تھے اور یہاں پہلے اپنے سسرال کے ساتھ وہ رہتی تھی، لیکن پھر کچھ آپسی رنجشوں کی وجہ سے انہوں نے سسرال کا گھر چھوڑ دیا اور پچھلے 2 سال سے وہ کرائے کے گھروں میں گزارا کر رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں موجود سامان دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی پیسے والی عورت ہیں اور ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اب تک کرائے کے مکان میں کیوں زندگی گزار رہی تھیں۔ ساجدہ خاتون کی بات سن کر اماں کہنے لگیں کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ اپنا گھر کیوں نہیں خرید لیتی۔ ان کی بات سن کر ساجدہ خاتون نے مسکرا کر کہا کہ یہاں گھر خرید کر وہ کیا کریں گی، ان کی ایک ہی بیٹی ہے جو اب جوان ہو گئی ہے، وہ اس کی شادی کرتے ہی اپنے شوہر کے پاس دبئی چلی جائیں گی۔ ان کی بات سن کر میرے ذہن میں وہ خوبصورت چہرہ گھوم گیا۔ باتوں کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ جب ساجدہ خاتون کی بیٹی شربت بنا کر لے آئی اور اس نے ادب سے اماں کو سلام کیا۔ اماں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام نورین ہے اور وہ 11ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، لیکن میری نظریں اس کے وجود سے ہٹ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ اس کی دمکتی ہوئی رنگت، مٹھاس بھری آواز میں کھو سا گیا۔ وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں سارا وقت چپکے سے اسے تکتا رہا اور پھر اماں نے ساجدہ خاتون سے رخصت کی اجازت دی تو میرا دل ڈوب سا گیا۔ یہ خوبصورت لمحات بہت ہی جلد ختم ہو رہے تھے اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی۔ میں تو ابھی اور وقت یہاں گزارنا چاہتا تھا۔ واپسی کے راستے میں اماں ساجدہ خاتون کی خوش اخلاقی
और उनकी बेटी की तरबियत की तारीफ़ें कर रही थीं। अम्मा उन दोनों से बहुत ही मुतासिर हो गई थी और मैं भी अम्मा के मुंह से नौरीन की तारीफ सुनकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। घर आकर मैंने खाना भी नहीं खाया था और ऐसे ही बिस्तर पर लेट गया था। सारी रात नौरीन का ख्याल मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहा था और मैं उसी के बारे में सोच रहा था। वो मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ था कि मैं अब तक अकेला हूँ। अगली शाम मैं बिला इरादा ही साजिदा खातून के दरवाजे पर पहुँच गया था और दरवाज़ा बजाने पर नौरीन ने ही दरवाज़ा खोला था। अब वो मुझे अच्छी तरह पहचान गई थी। सलाम करने के बाद वो नज़र झुका कर पूछने लगी कि मैं क्यों आया हूँ। इस सवाल का जवाब तो खुद मेरे पास भी नहीं था कि मैं उनके दरवाजे पर क्यों चला आया हूँ, लेकिन कोई ना कोई जवाब तो देना ही था। इसलिए मैंने कह दिया कि अम्मा कह रही हैं अगर कोई भी काम हो तो आप लोग बिला झिझक मुझे कह सकते हैं। नौरीन अच्छा कहकर दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि मैंने दरवाज़ा पकड़ लिया। वो एकदम घबरा गई तो मैंने फ़ौरन कहा कि आप मेरा फ़ोन नंबर तो ले लीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुझे बुला सकें। मेरी बात सुनकर उसने खुद ही मुझे अपना नंबर बता दिया और कहने लगी कि आप मेरा नंबर महफूज कर लें और अपना नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मेरे दिल की मुराद बर आई थी। बड़ी आसानी से मुझे नौरीन का फ़ोन नंबर मिल गया और मुझे क्या चाहिए था। मैं खुशी से सरशार घर लौट आया। घर पहुंचते ही मैंने नौरीन को मैसेज करके अपना नंबर बता दिया। अब मुझे उसके जवाब का इंतज़ार था, लेकिन सारी रात इंतज़ार में ही गुजर गई और नौरीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था और अगली सुबह मेरे साथ गोदाम में काम करने वाले लड़कों को भी मेरी शक्ल और आंखों की सुर्खी से बहुत कुछ समझ आ गया। मैं पिछले 5 सालों से इसी गोदाम पर काम कर रहा था और वो दोनों लड़के भी मेरे साथ इतने ही अरसे से काम कर रहे थे। हम तीनों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए मेरे चेहरे की उदासी वो दोनों ही भांप गए। चल यार बता ना वसीम, वो खुशनसीब कौन है जिसके लिए तू इस कदर उदास हो रहा है? मेरा एक दोस्त मुबीन बहुत ही छेड़ने वाले अंदाज में मुझसे पूछ रहा था। फवाद भी उसका भरपूर साथ दे रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग काम पर ध्यान दो। उन दोनों से जान छुड़ाने के लिए मैंने बिला वजह ही गोदाम को तरतीब देना शुरू कर दी। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया था कि मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूँ। मैं उन्हें बताता भी तो क्या बताता, फिलहाल बताने के लिए कुछ था भी नहीं। 2 दिन ऐसे ही उदासी में गुजर गए थे। मैं दोबारा से नौरीन के घर जाने के बारे में सोच रहा था कि दोपहर के वक्त नौरीन का फ़ोन आ गया। मोबाइल की स्क्रीन पर उसका नाम देखते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं बेताब होकर फ़ोन कान पर लगाने लगा तो दूसरी तरफ से उसने परेशानी के आलम में बताया कि उसकी माँ की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है और उसे मदद की ज़रूरत है। नौरीन के लहजे से परेशानी टपक रही थी। ये इलाका उनके लिए वैसे भी नया था और उन्हें ज़्यादा मालूमात नहीं थी, इसीलिए मैं फ़ौरन गोदाम से छुट्टी लेकर उसके घर की तरफ चल दिया। नौरीन की अम्मा शदीद बुखार में तप रही थी। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया और दवा लाकर वापस उनको घर छोड़ा। नौरीन भी हमारे साथ ही रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मैं बार बार उसको ही देख रहा था और उसके आंसू मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे। मैं वापस गोदाम जाना चाहता था, इसलिए मैंने शाम को आने का कह दिया। अपनी शाम के वक्त अम्मा को लेकर दोबारा साजिदा खातून के घर पहुंच गया। उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और वो मेरा बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। वो अम्मा से मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी और फिर अचानक ही उन्होंने अम्मा से ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गया। वो कह रही थी कि उन्हें अपने शौहर के पास दुबई जाना है। उनके शौहर की वहाँ तबीयत ठीक नहीं है और वो नौकरी छोड़कर वापस नहीं आ सकते और इसी फिक्र में उन्हें बुखार हो गया था। वो जल्द से जल्द नौरीन की जिम्मेदारी पूरा करना चाहती हैं। वो मेरी शराफत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई थी और वो अम्मा से कह रही थी कि वो नौरीन की शादी मेरे साथ करना चाहती हैं। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया कि नौरीन जैसी खूबसूरत और जवान लड़की का साथ मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा तो मैं सोच भी नहीं सकता था। नौरीन के मुकाबले में मेरी उम्र भी ज़्यादा थी और मैं खुश शक्ल भी नहीं था, लेकिन उनकी बात सुनकर अम्मा का चेहरा खिल उठा। अम्मा भी नौरीन को बहुत पसंद करती थी, मगर हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं थे और ये बात अम्मा ने उनसे बिल्कुल भी नहीं छुपाई थी। हमारे हालात की वजह से ही आज तक मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो सका था। अम्मा की सारी बात सुनकर वो मुस्कुरा कर कहने लगी कि ये तो आपकी अच्छाई है कि आपने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। हमारे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी किसी शरीफ लड़के से हो और वो अपने घर में आबाद रहे। अम्मा और मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं था। अब्बा के इंतकाल के बाद रिश्तेदार हमारे हालात देखकर
ہم سے منہ موڑ چکے تھے، اس لیے اماں کو فیصلہ لینے میں زیادہ وقت نہ لگا اور اماں نے فوراً ہاں کر دی۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، جسے اب تک میں نے ٹھیک طرح سے دعاؤں میں بھی نہیں مانگا تھا، اسے قسمت نے میرا ہمسفر بنا دیا تھا۔ اور ان کی ماں نے کہا کہ انہیں تیاری کے لیے زیادہ وقت نہیں چاہیے، کیونکہ جب پیسہ ہاتھ میں ہو تو خریداری میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ 15 دن کے اندر انہیں اپنے شوہر کے پاس دبئی بھی جانا تھا، مگر ان کی ایک عجیب سی شرط تھی کہ وہ سادگی سے اور خاموشی سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ ان کی بات سن کر اماں حیرانی سے پوچھنے لگیں کہ آپ کی بھی ایک ہی بیٹی ہے اور میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے، تو پھر اتنی جلد بازی میں خاموشی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ ان کے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں، اور اگر ان تک نورین کی شادی کی خبر پہنچی تو وہ لوگ بہت ہنگامہ کریں گے، کیونکہ ان کے دیور نورین کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں اور وہ ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی۔ مجھے تو نورین سے غرض تھی، میں نے اماں سے کہا کہ خاموشی سے شادی کرنے میں کیا مسئلہ ہے، اچھا کم خرچے میں شادی ہو جائے گی۔ میرے دونوں دوستوں کو جب اس بات کی خبر ملی کہ میری شادی ہو رہی ہے، وہ دونوں اچھل ہی گئے اور کہنے لگے تو بڑا چھپا رستم نکلا، اتنی بڑی بات ہضم کر گیا۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ میری شادی میرے نئے کرایہ داروں کی بیٹی سے ہو رہی ہے تو وہ دونوں ہی چونک اٹھے، کہنے لگے کہ ابھی تو انہیں آئے 4 دن بھی نہیں گزرے اور تو نے ان کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سرسری طور پر انہیں نورین سے اپنی پہلی نظر کی محبت کے بارے میں بتا دیا۔ میری خوشی دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ دونوں میری شادی میں گواہ بھی بنے اور ساری تیاریوں میں بھی آگے آگے رہے۔ یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو معلوم تھی کہ میری اور نورین کی شادی ہو رہی ہے۔ سادگی اور خاموشی سے نورین رخصت ہو کر میرے گھر چلی آئی۔ اس کی اماں نے جہیز کے ساتھ ساتھ کافی پیسہ بھی دیا تھا۔ میری تو لاٹری نکل آئی تھی۔ شادی کی رات وہ بستر پر دلہن بنی بیٹھی تھیں اور میں پوری طرح بہک رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے مدہوش کر دیا تھا۔ میں نے 1 ہفتے کی گودام سے چھٹی لے لی اور یہ 1 ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ ساجدہ خاتون دبئی چلی گئی تھیں اور گھر ایک دفعہ پھر خالی ہو گیا تھا۔ میں نے گودام جانا شروع کیا تو مبین اور فواد مجھے ہر بات پر چھیڑنے لگے۔ وہ دونوں ہی مجھے جورو کا غلام کہنے لگے تھے، کیونکہ اب میں بہت کم وقت ان کے ساتھ گزارتا تھا اور چھٹی ہوتے ہی سیدھا گھر کی طرف دوڑ لگاتا تھا۔ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے بار بار کہتے تھے کہ کوئی تو بات ہے جو اتنی آسانی سے تیری ساس اپنی اکلوتی بیٹی تیرے حوالے کر گئی، ورنہ 4 دن کی جان پہچان میں کون بیٹی دیتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے لائق تھی، لیکن آنکھوں پر حسن کی پٹی ایسی بندھی ہوئی تھی کہ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ اتنے کم دنوں میں وہ کیسے میری شرافت پر یقین کر سکتی تھی۔ مگر مجھے نورین سے سچی محبت تھی، اس لیے میں نے ان دونوں کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ نورین ویسے بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی، وہ تو اماں کو بھی کمرے سے نہ نکلنے دیتی اور سارا گھر خود ہی سنبھالتی۔ اماں بھی دن رات اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ اماں کو گھٹنوں کا مرض تھا اور نورین کے آنے سے انہیں آرام مل گیا تھا۔ وہ پوری طرح ہی بستر اور کمرے تک محدود ہو گئی تھیں۔ میرے منہ سے نورین کی بے پناہ تعریف سنتے ہوئے ایک دن فواد کہنے لگا، یار وسیم، بھابھی کم عمر اور حسین تو ہیں ہی، ایک دفعہ ان کی وفاداری بھی آزما لے۔ فواد نے یہ بات ایسے ہی مذاق میں کہہ دی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے نورین کی وفاداری پہ خود سے زیادہ یقین ہے۔ نہ جانے کیوں فواد کی بات مجھے بہت بری لگی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ تو چاہے تو آزما کر دیکھ لے، میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ فواد ہاتھ جوڑ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، یار بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں نے کہا مذاق میں ہی صحیح، لیکن تو نے میری بیوی پر شک کیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم منہ کے بل زمین پر گرے۔ مجھے نورین سے ایسی ہی محبت تھی کہ میں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور میں نورین کو بہت اچھی طرح جان گیا تھا۔ وہ بہت ہی خدمت گزار اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ میری ناراضگی دیکھتے ہوئے فواد نے پہلے تو مجھ سے معافی مانگی اور پھر نورین کا نمبر مجھ سے لے کر اپنے موبائل فون سے ہیلو کا میسج کیا۔ چند سیکنڈ میں ہی نورین کا جواب آیا۔ فواد میری طرف دیکھنے لگا تو میں نے کہا کہ بات کر کے دیکھ لے، تجھے منہ کی ہی کھانی پڑے گی۔ فواد نے نورین سے اپنے بارے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا اور صاف صاف بتا دیا کہ وہ میرا دوست ہے اور ہماری شادی میں شریک ہوا تھا۔ اس نے نورین کی خوبصورتی کی تعریف کی اور لکھ دیا کہ وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ فواد نے کچھ بھی جھوٹ اس لیے نہیں کہا تھا کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ خود ہی نورین سے بعد میں معافی مانگ کر اسے ہمارے مذاق کے بارے میں بتا دے گا، لیکن نورین نے جو رپلائی کیا تھا وہ بہت ہی چونکا دینے والا تھا۔ وہ بہت آرام سے فواد سے بات کر رہی تھی اور فواد سے اس کی تصویر مانگ رہی تھی۔
کیونکہ اسے صحیح طرح سے یاد نہیں تھا کہ فواد کون ہے۔ فواد نے بلا جھجک اپنی کچھ تصویروں سے بھیج دیں اور اس کے بعد تو نورین اس کی تعریف کرنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سلسلہ بس کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے گا، لیکن نورین نے تو میسج کے ڈھیر لگا دیے۔ فواد بات چیت کا یہ سلسلہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بات چیت کو ختم کرے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں تک جاتی ہے۔ شام تک جب تک ہم گودام میں رہے، نورین بہت ہی بے تکلفی سے فواد کے ساتھ میسج پر بات کرتی رہی۔ فواد میرے آگے شرمندہ ہوتا چلا گیا، لیکن در حقیقت نظریں تو میری زمین پہ گڑ گئی تھیں۔ مذاق میں شروع ہونے والی بات اس حد تک آگے بڑھ جائے گی یہ ہم دونوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں عجیب سے ششر پنچ میں مبتلا گھر پہنچا تھا اور سارے راستے یہ سوچتا رہا تھا کہ نورین مجھے اپنے فواد کی گفتگو کے بارے میں ضرور بتائے گی، لیکن اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ ہماری شادی کے بعد پہلی رات تھی جب میں نے نورین سے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی۔ کہیں نہ کہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید نورین مجھے بتانا بھول گئی ہے۔ نورین نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ میں معمول سے ہٹ کر خاموش ہوں۔ بہت سارے سوال میرے دل میں جنم لے رہے تھے اور یہ بات مجھے پوری طرح کھٹک رہی تھی کہ آخر 4 دن میں اس کی ماں نے اسے میرے سر پہ تھوپ کیوں دیا۔ اگلے دن میں گودام گیا اور جاتے ہی فواد سے اس کا موبائل فون لے لیا، اور جو پہلا میسج میری نظروں کے سامنے آیا اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ شام کو جب گھر لوٹا تھا اسی وقت نورین نے فواد کو میسج کر دیا تھا کہ وسیم گھر آ چکے ہیں اور اب آپ مجھے کوئی میسج نہ کرنا۔ میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید نورین مجھے بتانا بھول گئی ہے، میری یہ خوش فہمی میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر مجھ سے یہ بات چھپائی تھی، اور فواد شرمندگی سے کہنے لگا کہ اب اس بات کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اب یہ بات میری عزت پر آ گئی تھی اور میں اسے اتنی آسانی سے ختم کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے فواد سے کہا کہ اب تو آزما لیا ہے اور نتیجہ بھی سامنے ہے، تو اختتام کرنا بھی ضروری ہے۔ فواد نہ سمجھی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے فواد سے کہا کہ تم اسے تنہائی میں ملنے کے لیے بلاؤ، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں۔ پہلے تو فواد نے انکار کیا، لیکن میرے دباؤ ڈالنے پر اس نے نورین کو میسج کیا کہ وہ نورین سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ نورین کہنے لگی کل اسے کسی کام سے بازار جانا ہے تو وہ اسی وقت فواد سے ملنے کے لیے چلی آئے گی۔ فواد نے ایک ہوٹل کا کمرہ بک کروا کے اسے میسج کر دیا کہ یہاں ملنے کے لیے آ جانا۔ فواد بہت ہی پریشان تھا، یہ سب تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا اور نہ ہی یہ سب کچھ میرے گمان میں تھا، لیکن اب یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ مجھے ابھی بھی امید تھی کہ نورین میرے ساتھ کسی بھی بے وفائی نہیں کر سکے گی، لیکن شاید اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم اسے آزما رہے ہیں۔ اگلی صبح نورین نے مجھے بتایا کہ آج اسے کسی کام سے بازار جانا ہے اور وہ واپسی پر زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، اس لیے میں پریشان نہ ہوں۔ میں نے ایک گہری نظر نورین پر ڈالی جس کے چہرے پر نہ ہی گھبراہٹ کے کوئی آثار تھے اور نہ ہی کسی غلط راستے پہ جانے کا خوف۔ میں خاموشی سے گودام آ گیا اور دوپہر کے وقت وہیں سے چھٹی لے کر ہوٹل روانہ ہو گیا۔ فواد کی جگہ نورین سے ہوٹل میں ملاقات مجھے کرنی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھا نورین کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ نورین کے منہ سے سچ سننے کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا اور تھوڑی دیر میں وہ چلی جائے گی۔ کمرے میں فواد کی جگہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے اسے کس کر بازو سے پکڑا اور اسے پوچھا کہ وہ بازار کے بجائے یہاں کیا کر رہی ہے۔ مجھے لگا تھا شاید وہ اپنی صفائی میں کچھ کہے گی اور مجھے غلط ثابت کر دے گی، لیکن میں غلط خود ثابت ہو گیا تھا جب نورین نے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ میں جان گیا تھا اس آزمائش میں وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے، لیکن یہ ناکامی دراصل میری محبت کے منہ پر ایک تماچا تھی۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور اسے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے زبردستی اس کی شادی میرے سے کروا دی۔ اس کی ماں کو اپنے شوہر کے پاس جانا تھا، وہ شوہر جس نے نورین کی پیدائش پر اسے دھتکار کر چھوڑ دیا تھا۔ نورین کے باپ کو بیٹا چاہیے تھا اور نورین کی پیدائش نے اس کے ماں باپ میں دوری پیدا کر دی تھی۔ نورین کے باپ کو دبئی میں اچھی نوکری ملی تو نورین کا باپ یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا کہ وہ نورین کی شادی ہو جائے تو اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے دبئی آ جائے۔ اصل میں نورین کا باپ نورین کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ عرصے تو ساجدہ بیگم اپنے سسرال میں رہیں، لیکن پھر ان کے دیور کی نظر ان پر خراب ہو گئی کیونکہ وہ بھی نورین کی طرح جوان اور خوبصورت نظر آتی تھیں، اس لیے تنگ آ کر انہوں نے اپنا سسرال چھوڑ دیا۔
वो नौरीन को लेकर किराए के घरों में घूमती रहीं। नौरीन जहाँ जाती उसकी खूबसूरती की वजह से वहाँ कोई ना कोई उसका आशिक बन जाता और नौरीन अपने अंदर के एहसास कमतरी को मिटाने के लिए उसकी मोहब्बत का सहारा ले लेती। नौरीन की माँ नौरीन के इन चक्करों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और पिछला घर भी उन्होंने ऐसे ही एक आवारा लड़के की वजह से छोड़ा था जो नौरीन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उनका जीना मुश्किल कर रहा था। मैं उन्हें पहली नज़र में पसंद आ गया था। उन्होंने कहा कि नौरीन की शादी खामोशी से फ़ौरन ही मेरे साथ करवा दें ताकि नौरीन का माजी मेरे सामने ना आ सके। मैं भी दूसरे लड़कों की तरह नौरीन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, इसलिए मैंने कुछ सोचे समझे बिना ही उससे शादी कर ली थी। वो कह रही थी कि ज़िंदगी भर वो अपने बाप की मोहब्बत को तरसती रही और इसी कमी को पूरा करने के लिए उसने झूठे सहारे लेने शुरू कर दिए। उसे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ मुझ जैसे मामूली शक्ल वाले 30 साल के मर्द से उसकी शादी करवा देंगी। मेरी निस्बत फवाद जवान और खूबसूरत था, इसलिए वो उसकी तरफ माइल हो गई। नौरीन को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि फवाद मेरा इतना अच्छा दोस्त होगा, इसलिए उसने फवाद से बात भी की थी और मिलने भी चली आई। वह बहुत कच्ची उम्र से ही इस गलत रास्ते पर चल रही थी, इसलिए उसे एक दफ़ा भी इस रास्ते में चलने में कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था। मैं ये जानकर सदमे में आ गया था कि मुझसे पहले भी नौरीन की ज़िंदगी में कई मर्द आ चुके थे और मेरे बाद भी वो फवाद से ताल्लुक़ कायम करने को राज़ी थी। मैंने नौरीन से पूछा क्या वो क्या चाहती है। उसने रोते हुए कहा कि वो खुद भी नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। वो हमेशा से नफ्सियाती मसले का शिकार थी और बाप के बुरे रवैये और उसे नज़रअंदाज कर देने की वजह से वो ज़हनी मरीज़ा बन गई थी। उसे जहाँ से भी मोहब्बत मिलती वो उसे समेटने की कोशिश करती। मेरे साथ भी उसने 1 महीना बहुत ही अच्छी तरह गुजारा था और मुझे एक दफ़ा भी ये गुमान नहीं गुजरा था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने नौरीन को कसकर अपने सीने से लगाया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और उसका माजी भुलाकर उसके मुस्तकबिल को खुशियों से सजा सकता हूँ। वो अपने माँ बाप की दूरी का शिकार होकर गलत रास्ते पर चल निकली ही और अब अगर मैं उसे तन्हा छोड़ देता तो यकीनन वो पूरी तरह गुनाहों की दलदल में उतर जाती। मुझे यहाँ से उसे सीधा डॉक्टर के पास लेकर जाना था क्योंकि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत थी। मैंने फवाद को फ़ोन करके कह दिया कि तेरी भाभी को पहले से ही ये पता चल गया था कि हम दोनों मिलकर उसे आजमा रहे हैं, इसलिए उसने जानबूझकर तुझसे बात करने का ड्रामा किया। मेरी बात सुनकर फवाद की जान में जान आ गई थी। मैं नौरीन का हाथ मजबूती से पकड़कर होटल से बाहर निकल आया। वो मेरे निकाह में थी और मैं उसका लिबास था। उसका हर ऐब और हर खामी छिपाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उसे अपने दोस्त की नज़रों में कैसे गिरा सकता था। आने वाले वक्त में मुझे नौरीन की ज़िंदगी खुशियों से इस तरह भरनी थी कि फिर वो कभी भटकने का सोच भी ना सके। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और अगर बीवी कभी किसी गलत रास्ते की तरफ चल पड़े तो उसे सही रास्ता दिखाना उसके शौहर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अफसोस है इस बात पर कि हमारे माशरे के मर्द अपनी बीवियों को सही रास्ता दिखाने के बजाय खुद ही उनकी किरदार कशी करते हैं। उनकी खामियों को सुधारने के बजाय उन्हें छोड़ देते हैं और फिर वो औरतें सारी जिंदगी ज़माने की ठोकरें खाती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।